الرحمن الرحیم. اگر بیوی سے اختلاف ہو جائے، ہوتا رہتا ہے، تو آپ فوراً طلاق نہ دیں، بلکہ دے ہی نہ. پاک رب نے پاک کلام میں جو طریقہ فرمایا ہے آپ اس کو فالو کریں. فعظوہن، لڑائی جھگڑا گالی پٹائی سے پہلے آپ اللہ رب العزت کے طریقوں کو سوچیں اور اس پر عمل فرمائیں. اس میں فائدہ ہوگا کہ اس کو نصیحت کرو. اللہ فرماتا ہے نصیحت اکیلے میں، کسی کے سامنے نصیحت کرنا یا اس کو ذلیل کرنا ہے. النصیحۃ فی المجلس فضیحہ. اس کا موڈ، آپ کا موڈ اچھا ہو، اس میں غصہ نہ ہو، پیار ہو. دوسری بات یہ ہے کہ وَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ. ناراض ہو جاؤ، بستر الگ کر لو، ٹھیک ہو جائے گی انشاءاللہ. اور تیسری بات وَضْرِبُوهُنَّ، پھر بھی نہ مانے تو اس کو مارو. 3 تھپڑ کمر پر، چہرے پر مارنا حرام. فَلْيَتَّقِ الْوَجْهَ. جو قاری، ٹیچر، خاوند اور دکان کے مالک بچوں کو مارتے ہیں، یہ گناہ کبیرہ ہے، ناجائز ہے، ظلم ہے، زیادتی ہے. شریعت میں 3 مسواک ہے بس. زیادہ مارو، ڈھیٹ ہے تو کیا فائدہ. اور چوتھی بات، پھر بھی معاملہ نہ بنے تو 2 طرفہ ایک آدمی آ جائے، ان کی صلح کرائے. ایک آدمی. 3 صورتوں میں باہر بات نہ نکالو. اور اب آدمی کو درمیان میں بٹھاؤ، ان کے درمیان صلح کرے. وَالصُّلْحُ خَيْرٌ. اللہ فرماتا ہے صلح بہتر ہے. اس کے آگے ایک جملہ ہے وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ. اس سے یہ نقطہ میرے ذہن میں اللہ تعالیٰ نے ڈالا ہے کہ اتفاق بہتر ہے. لہٰذا اگر اتفاق پیسوں کی وجہ سے اگر اتفاق ہو جائے، پیسوں کی وجہ سے مسئلہ حل ہو جائے، تو آپ پیسے خرچ کریں، لیکن میاں بیوی آپس میں جڑ جائیں. اس کے بعد 4 کام کرنے کے بعد پھر بھی ناکامی ہو جائے تو ہمیشہ ایک طلاق دو، موت تک 3 مت دو. 3 مت دو، 1 دو. فائدہ. عدت گزر گئی، لڑکی اگلی شادی کر سکتی ہے، یہ مسئلہ آپ کو معلوم نہیں ہے، اتفاقی ہے. 1 طلاق ہو گئی، عدت گزر گئی، مرد بھی اور عورت بھی شادی کر سکتی. اگر جرگہ کامیاب ہو گیا 2 سال بعد یا 50 سال بعد، تو آپ نے تو 1 طلاق دی ہے نا. اس کی عدت کے بعد عورت اگلی شادی بھی کر سکتی، لیکن آپ کے پاس عورت آنا چاہے تو حلالے کی ضرورت نہیں ہو. عجیب مسئلہ، اتفاقی مسئلہ جو آپ کو معلوم نہیں. 1 طلاق آپ نے دی، میاں بیوی جدا ہو گئے، 50 سال بعد جرگہ کامیاب ہو گئے. ایک مثال، حلالے کی ضرورت نہیں. جو لوگ حلالہ کرتے ہیں وہ موجب لعنت ہے. حلالہ کرنے والا سانڈ ہے، یہ گناہ کبیرہ ہے. بہرحال تو میاں بیوی آپس میں اختلاف کی صورت میں کس طرح اپنے مسئلے کو حل کرے. اختلاف تو ہوتا رہتا ہے، ہمارا بھی، آپ کا بھی، ہر ایک کا بھی. لیکن اب جدا ہو رہے ہیں تو اس کے لیے 4 طریقے ہیں، وہ میں نے بتا دی. لڑائی جھگڑا پٹائی مت کرو. پاک رب نے پاک کلام میں فرمایا کہ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ. اس کا بہترین ترجمہ میں آپ کے سامنے کرتا ہوں، کسی کتاب میں نہیں ہے. ترجمے کی کتاب میں عورتوں کے ساتھ گزارا کرو. اچھا ترجمہ. گزارا نہ وہ فلینک کک مار سکتی ہے عورت، نہ کراٹے جانتی ہے، نہ باکسر ہے. اس کے پاس زبان ہے، یہ چلاتی ہے. اس کو معاف کرو، بس اس کو برداشت کر لو بھائی، گزارا کرو. خیرکم خیرکم لأہلی. تم میں سے وہ آدمی اچھا ہے جو بیوی کے ساتھ اچھا ہو. ٹخ ٹخ چخ چخ معمولی باتوں پر تنقید، یہ بعض مردوں کی عادت ہوتی ہے. اللہ مجھے بھی ہدایت دے، سب لوگوں کو. اس سے گھر بہت برباد ہو گئے. مثبت باتیں کرو، منفی نہ کرو. ہر بات پر تنقید مت کرو. تنقید تنقید تنقید، اس سے گھر ٹوٹ جاتا ہے. اور عورت کو ایک نصیحت کرتا ہوں، ناراض نہ ہو. ہمیشہ عورت کی عزت ہوگی، قدر ہوگی. 4 باتوں پر عمل کریں. نمبر 1، خاوند کی گھر کی بات بالکل والدین کو نہ سنائیں، اس سے گھر ٹوٹتے ہیں. آج کل تو موبائل، نہ سنو. تکلیف خود برداشت کرو، وہاں کہو میں خوش ہوں، گھر آباد ہو جائے گا. آپ نے خبر دے دی اور والدین بھی آپ کے ساتھ مل گئے یا بھائی، تو گھر برباد. نمبر 1. 2، خاموشی، جواب مت دو. بعد میں خاوند کو سمجھاؤ کہ میری غلطی نہیں تھی. 3، خدمت.
خاون دفتر جا رہے ہیں، ناشتہ آپ نے تیار نہیں کیا، بچے پاک نہیں ہے، گھر گندا ہے، کپڑے استری نہیں ہے، تو پھر تو آپ کا کیا مقصد ہے؟ اور نمبر 4 تقوی، گناہوں کو جیسے تکلیفیں آتی ہے مجھ پر آپ پر، تقوی اختیار کرو. ان 4 باتوں پر عورت عمل کرے، ہر جگہ اس کی عزت ہوگی انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ حضرات کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب کرے.